انشاءاللہ عزیز بیچ میں کرتا جاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز، جب انسان نکاح کرے تو اپنی بیوی کے ساتھ الفت اور محبت کا معاملہ رکھے، اور جب اس کا نکاح ہو تو پہلی رات یا جب پہلی بار ملے اس کو کچھ تحفہ یا کچھ کھانے کی چیز دے۔ یہ سنت سے ثابت ہے، یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اور اسماء بنت یزید جو ہے رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہے، وہ کہتی ہیں اور فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو میں نے ہی تیار کیا، میں نے ہی آپ کو سجایا، میں نے ہی آپ کو تیار کیا۔ جب میں نے آپ کو تیار کیا اور اس کے بعد یہ کہلوا بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عائشہ تیار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، آپ کو ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے پیالے سے دودھ پیا اور پھر اس پیالے کو عائشہ کی طرف بڑھا دیا رضی اللہ عنہا۔ عائشہ نے وہ فرماتی کہ تھوڑا ان کو شرم آئی، جھجک محسوس ہوئی، تو آپ نے انکار کر دیا۔ اسماء کہتی ہے کہ میں نے غصہ کیا اور انہیں ڈانٹا اور کہا رسول اللہ دے رہے ہیں نا، پھر تم کیوں نہیں لے رہی ہو؟ تو انہوں نے اس کو لیا اور تھوڑا سا پی لیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ بھی پیو، اور بھی عورتیں بیٹھی تھیں، چونکہ عائشہ رضی اللہ عورتوں میں تھی اور ظاہر سی بات ہے وہ عورتیں پردے میں تھی، تو کہا تم عورتیں بھی پیو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے پی لے، زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر رسول اللہ نے دوسری بار پھر پیا، اس کو پی کر جو آپ نے پھر عورت جو اسماء رضی اللہ عنہا کو دیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے وہ گلاس لیا اور اس کو میں پلٹانے لگی، گھمانے لگی، تاکہ میں بھی وہیں ہونٹ لگاؤں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونٹ لگایا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابیات بھی کتنا محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی تھی۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی ہر چیز کو آپ پسند کریں، جہاں سے آپ نے پیا وہاں سے پینا پسند۔ تو وہ کہتی ہے میں خاموشی سے لوگ نہ دیکھے گھما رہی تھی تاکہ وہاں سے پیوں جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ اس کے بعد جب میں پی چکی تو رسول اللہ نے دوسری عورتوں سے کہا تم بھی پی لو۔ عورتوں نے شرما کر کہا کہ اللہ کے رسول نہیں تعالیٰ، آپ نے کہا کہ دیکھو دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، بھوک اور جھوٹ۔ پی لو، مطلب کیوں شرما رہی ہو، پی لو، تم کو بھوک ہے میں جانتا ہوں، لیکن تم جھوٹ بول رہی ہو تکلف میں کہ نہیں ہم نے پی لیا۔ کہا پی لو، اور پھر نو عورتوں نے بھی پی لیا۔ سمجھ رہے آپ؟ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اپنی بیوی سے ملے عائشہ رضی اللہ عنہا، تو آپ نے کچھ دیا، مطلب کھانے پینے کی چیز، اور یہ بھی رحمت کا ایک حصہ کہ انسان کچھ کھلا پلا۔ بہت سے لوگ کنجوس ہوتے ہیں، کچھ کھلاتے پلاتے نہیں کسی کو، نہ اپنی بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ کسی کو۔ تو بہرحال بیوی سے جب پہلی بار ملے تو کچھ کھانے پینے کا دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے آج کے دور کے اندر، آپ مٹھائی لے جا سکتے ہیں، اینی تھنگ، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے جو محبت اور الفت بڑھانے کے لیے۔ اور کھانا پینا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے کرنے سے لوگوں میں آپ کی طرف محبت مائل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کسی کو آپ بلانا چاہتے ہیں، کسی سے کچھ کام کروانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اس کو، چلو ڈھابے پر، چلو کھانے پر، سر گھر پہ کب آ رہے ہیں آپ کھانے کی، تو پروموشن چاہیے آپ کو، ٹھیک۔ تو بہرحال کھانا ایک وہ ہے۔ تو یہاں شریعت نے کہا بیوی سے بھی الفت محبت کرو۔ تو پہلی بار جب آپ بیوی سے ملے تو چونکہ ہم بستری شروع ہوتی ہے اسی عمل کے بعد، اس لیے میں اس کو بھی رکھ رہا ہوں، تو کھلائے پلائے کچھ دے، اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے علاقے، سماج، ماحول کے اعتبار سے چیزیں XYZ بدل سکتی ہیں، ٹھیک ہے، بہرحال تو کچھ نہ کچھ کرے۔ دوسری چیز، جب بیوی سے پہلی بار خلوت مطلب علیحدگی میں جہاں کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، جب خلوت میں ملاقات ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خلوت میں بیوی سے پہلی بار ملے، اور یہ عمل ایک بار کے لیے ہے صرف جو اب میں عمل بیان کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ جب ملے تو اس بسم اللہ کہے، اللہ کا نام لے، اور بیوی کا جو سر کا سامنے کا حصہ ہوتا ہے بالوں کا، ٹھیک، اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے پکڑے، ٹھیک، سیدھے ہاتھ سے پکڑے، سامنے کا سر کا جو بالوں کا حصہ ہوتا ہے ان بالوں کو سیدھے ہاتھ سے پکڑے، ٹھیک ہے، لیکن تکلیف دینی، مطلب پکڑنا، آپ ظاہر سی بات اگر جمے ہیں تو ہاتھ رکھیں، کھلے ہیں تو پکڑنا اچھی بات ہے، آپ نے حدیث میں آتا آپ نے پکڑا اس کو، ٹھیک، یہ آپ کھول بھی سکتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ، بہرحال تو اس کو پکڑے، اور پکڑنے کے بعد اللہ کا نام لے اور ایک دعا کرے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا جو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ دعا کرے، اور یہ دعا صرف ایک بار کرنا ہے آپ کو جب آپ خلوت میں پہلی بار اپنی بیوی سے ملیں گے، ہم بستری سے پہلے یاد رکھیں، اور یہ دعا کرے اللہم انی اسألک من خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ، اے اللہ میں تجھ سے اس کے خیر کا سوال کرتا ہوں، اور جس خیر پر تو نے اسے پیدا کیا اس خیر کا سوال کرتا ہوں، اور پھر فرمایا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ، اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کے شر سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کے شر سے، اور اس شر سے جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ دعا نئی سواری خریدنے کی بھی ہے، یہ دعا نیا غلام خریدنے کی بھی ہے، اور یہ دعا نکاح کے بعد بیوی سے پہلی بار ملنے کے لیے بھی ہے، تینوں کے لیے۔ اگر آپ سواری خریدے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونٹ خریدتے تو اس کے کوہان کو پکڑ کر یہ دعا کرتے، نکاح آپ نے کیا تو سر پر ہاتھ رکھ کر کیا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بار دعا کرنا ہے آپ کو۔ دیکھیے دعا کتنی دیکھیے اہم اور کتنی اچھی ہے کہ اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس کی خیر کا، اس خیر کا جس پہ تو نے اسے پیدا کیا ہے، اور اس خیر کا جسے پیدا کیا، اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے، اور جس شر پہ تو نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ پہلی بار آپ کریں گے۔ اس کے بعد اب جب ہم بستری کا
ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ایک اور دعا کریں گے. یہ دعا کامن ہے, ہر آدمی کو ہر بار ہم بستری سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے. یہ بہت اہم دعا ہے. لوگ پوچھتے ہیں نہیں کرے تو کیا ہوا, نہیں کرے تو کیا ہوا, نہیں بولے تو کیا ہوا, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو میں ہمیشہ سوال کرتا ہوں لوگوں سے, چلیے آپ گاڑی چلاتے ہیں, کار ٹو ویلر چلاتے ہیں, اور ہاں سیٹ نہیں ہوئی تو کیا ہوا, ہارن نہیں ہوا تو کیا ہوا, انڈیکیٹر نہیں چلے تو کیا ہوا, مڈ گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا, ساری گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا, بمپرس نہیں رہے تو کیا ہوا, ہے نا. تو آپ بولتے ہیں نہیں اچھی نہیں دکھتی نا گاڑی. مطلب آپ کمپلیشن, دنیا میں ہر چیز کمپلیشن کی طرف چاہتے ہیں, مکمل کی طرف چاہتے ہیں. سنت میں کیوں نہیں چاہتے ہر چیز مکمل کی طرف جائے؟ وہاں نہیں کرے تو مطلب ہر بار نگیٹو کیوں, پازیٹیو کیوں نہیں کہ کر لوں تو کیا, ہر بار نہیں کرے تو نہیں کرے تو ویسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک, تو یاد رکھیے یہ دعا پڑھے اور بہت خیر ہے اس دعا کے اندر. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, معاف کرنا بہرحال وہ دعا سے پہلے ایک چیز میں بھول گیا تھا, وہ یہ کہ جب انسان ہم بستری سے ارادہ کرے تو اس سے پہلے نکاح کی رات جو ہے نماز پڑھنا بھی یاد رکھیے. یہ عمل بھی جو ہے صحابہ سے ملتا ہے, ہمیں صحابہ سے ملتا ہے. ٹھیک, اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ میاں بھی اکٹھے نماز پڑھے. ایک جو ہے تابعین فرماتے ہیں, ابھی سعد ان کا نام تھا جو کہ غلام تھے, وہ کہتے ہیں میں نے غلامی کی حالت میں نکاح کیا اور اس کے بعد جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم کو دعوت دی. یہ صحابہ کو دعوت دی بڑے بڑے. یہ میرے پاس میری دعوت ولیمہ میں جو ہے دعوت میں نے دی نکاح کی, وہ میرے پاس آئے. جب میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھ جب تو اپنے بیوی سے قریب جانے کا ارادہ کر تو اللہ کا نام لے اور یہ دعا کر جو میں نے پہلے بتائی. اس کے بعد کہا کہ پھر تو اس کے ساتھ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لے. تو آگے کھڑا ہو اور وہ پیچھے. یاد رکھیے مرد اور عورت بازو کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ, چاہے میاں بیوی کیوں نہ ہو. تو آگے کھڑا رہے, وہ پیچھے کھڑی رہے اور تو 2 رکعت نماز پڑھ لے. اور پھر فرمایا اس کے بعد کیا کرنا ہے, تو بہتر جانے اور تیری بیوی بہتر جانے. ٹھیک, مطلب ان کو ایک سے ایجوکیٹ کیا بیٹھے بیٹھے دعوت میں کہ جو ہے تم جو ہے 2 رکعت نماز پڑھو. تو صحابہ سے یہ عمل ملتا ہے, تو کوئی شخص چاہے تو یہ عمل بالکل وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے. جب 2 رکعت نماز پڑھ لی بہرحال, تو اس کے بعد جو ہے اب ہم بستری کا وقت آیا. اگر وہ اس کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے دعا کرے. یہ دعا بڑی مشہور اور معروف ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے اور بہت ساری کتب حدیث میں آتی ہے. آپ کریں بسم اللہ, اللہ کا نام سے آپ شروع کریں. اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. یہ دعا یاد رکھیں, چھوٹی سی دعا, یہ دعا کر لے بسم اللہ, اللہ کے نام سے. اللہم جنبنا الشیطان, اے اللہ جو ہے ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ. پھر آگے فرمائیں وجنب الشیطان ما رزقتنا, اور اس چیز کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو نے اس کے ذریعے رزق رکھا ہے. اور رزق یہاں مراد اولاد, مطلب اے اللہ مجھے اور میری بیوی کو شیطان سے دور رکھ اور جو ہے میری اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھ. دیکھیے انسان جو ہے یہاں ہم بستری کر رہا ہے, یہاں اپنے بیوی کے ساتھ سونے کی بات ہو رہی ہے, یہاں سیکس کی بات ہو رہی ہے, اس کے بعد بھی یہاں تعلیم دی جا رہی ہے, ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے لیکن ہوس کے شکار مت بنو. یہاں بھی اللہ کا نام لے کے شیطان سے پناہ مانگی جا رہی. دیکھیے اس عمل میں بھی کیسا پاکیزہ اور کیسا مطہرہ یہ دین ہے, یاد رکھیں. بہرحال اب یہ دعا آپ نے کی, ٹھیک ہے, اب دعا کے بعد آپ بستری کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات بہت ضروری ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ جب شریعت نے مرد کو اجازت دی نکاح کی اور عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کی, تو یہ اجازت کو حاکم اور محکوم والا رشتہ نہیں ہے, مالک اور غلام والا رشتہ نہیں. سمجھ رہے آپ بات کو؟ ورنہ ہوتا ہی کہ جب یہ موقع انسان کو مل جاتا ہے مرد کو پہلی بار, تو وہ بالکل ایک عورت کو اپنا شکار سمجھتا ہے. ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے. وہ سمجھتا ہے وہ شکار ہے اور میں آقا ہوں اور یہ غلام ہے, میں حاکم ہوں اور یہ میری محکوم ہے. ٹھیک, اور لہٰذا وہ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے جانوروں کی طرح. اندازہ لگائیے ایک عورت کے ساتھ اگر آپ یہ سلوک کریں گے جو آپ کی بیوی اور زندگی بھر رہنے والی, شریک حیات کہا جاتا ہے نا بیوی کو, شریک حیات مطلب لائف پارٹنر ہے آپ کی, پوری زندگی آپ کے ساتھ شریک رہیں گی. اور اگر پہلی رات آپ ساتھ یہ بدتمیزی کریں گے کہ آپ بتائیں گے کہ میں نے نکاح خالص صرف اپنی ہوس کو پورا کرنا کیا. ٹھیک ہے, الفت اور محبت ایک چیز ہے, لو ایک چیز ہوتی ہے, کہ لسٹ ایک چیز ہوتی ہے انگلش کے اندر. اردو میں جیسے کہتے ہیں ایک محبت ہوتی ہے اور ایک ہوس ہوتی ہے. تو ہمیں محبت کی اجازت ہے, ہوس پوری نہیں کرنا ہے ہم کو. ہمیں جو لو کی اجازت ہے, ہم کو لسٹ نہیں. ٹھیک ہے, انسان ظاہر سی بات ہے وہی عمل کر رہا ہے جو لسٹ میں ہوتا ہے, لیکن اس میں محبت کے تقاضے کے ساتھ کہ یہ میرا اپوننٹ پارٹنر ہے, میری بیوی ہے, اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات بڑی ہے ہمیں سمجھنا ہمارے لیے. تو انسان جو ہے جب اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرے تو اس کو حاکم اور محکوم اور ظالم اور مظلوم والا رشتہ نہ بنا دے, بلکہ اس کو محبت اور الفت والا معاملہ رکھے. اور ہم بستری سے پہلے جو باتیں ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے آثار مطلب صحابہ کے عمل سے پتہ چلتی, وہ یہ ہے کہ یہ لوگ فور پلے کرتے, ہم بستری سے پہلے کچھ بیوی سے کھیلتے. اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کھلا اشارہ آپ نے فرمایا, جب ایک صحابیہ کہ اللہ کے رسول میں نے ایک عورت سے نکاح کیا لیکن یہ مطلقہ ہے,
مطلب اس کی شادی ہو چکی ہے اور یہ جوان تھے صحابی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ تو نے کنواری لڑکی سے کیوں نہیں نکاح کیا تاکہ وہ تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا. تو کہا اللہ کے رسول میری مجبوری تھی, میرے والدہ کا انتقال ہو گیا اور میری 3 چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, اگر میں کوئی کنواری لڑکی لاتا تو وہ میری بہنوں کی دیکھ بھال برابر سے نہیں کر پاتی. جب میں نے ایسی عورت کو لایا نکاح میں جو مطلقہ ہے, اس کو پریویس ایکسپیرینس ہے زندگی کا, وہ زندگی سماج میں گزار چکی ہے, وہ میری بہنوں کی اچھے سے تربیت کر سکتی ہے. اس حدیث سے ایک بات اور پتہ چلی, نکاح میں بہت سارے مقاصد انسان رکھ سکتا ہے نکاح کے لیے. تو ایک مقصد یہ بھی تھا ان کا کہ محبت کے ساتھ ساتھ بچیوں کے لیے کچھ, میری بہنوں کے لیے کچھ ایسی عورت آ جائے جو میری ان کی بھابھی ہو لیکن ایک ماں جیسا ہو. تو ظاہر سی بات ہے ایک کنواری لڑکی یہ سب نہیں کر سکتی تھی, ٹھیک ہے. لیکن اس حدیث میں رسول اللہ نے جو فرمایا تو اس کے ساتھ کھیل اور وہ تیرے ساتھ کھیلے, تو یہ محبت جو ہے یہ ہم بستری سے پہلے انسان فور پلے کرے, کھیلے اس سے, مطلب اس کو راضی کرے اور منوائے اس عمل کے لیے. اس لیے کہ ہیومن بینگ جو انسان ہوتے ہیں وہ میکینیکل عمل نہیں کر سکتے. میکینیکل سمجھتے مشینیں ہوتی, مشینوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب بٹن دباؤ میکینیکلی شروع ہو جاتی. لیکن انسان جو ہوتے ہیں ویسے میکینیکل نہیں ہوتے, ان کو ذہنی تیار ہونا پڑتا ہے, پھر جسمانی فزیکل ریڈی ہونا پڑتا ہے, اس کے بعد انسان کچھ اعمال کر سکتا ہے. یاد رکھ, جیسے آپ کو کس سے ڈیل کرنا ہے کوئی انسان سے, تو بہت ساری باتیں ہوں گی, ملاقاتیں ہوں گی, ٹھیک ہے, اس کے بعد کوئی ڈیلنگ فائنل تک پہنچیں گے. سیم ویسی ہوتا ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں, اور بالخصوص پہلی رات میں تو آپ خاص طور سے اس کو یہ نہ کریں کہ ٹوٹ پڑنے کا معاملہ کرے, بلکہ سنت کو لحاظ رکھتے ہوئے, شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے, انسانی ذہنیتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے, سامنے والے فریق کی, آپ کی بیوی کی عمر کا لحاظ بھی رکھ سکتے. ہو سکتا ہے کوئی انسان 40 سال کا اور نکاح 20 سال سے کیا ہو, جائز ہے بالکل. تو اب یہاں سمجھنا پڑے گا اس کی عمر کا تقاضا وہ کم ہے, تو ظاہر سی بات ہے, سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. یہ تمام چیزیں آپ جو ہے ذہن میں انسان رکھیں. تو فور پلے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم بستری سے پہلے کچھ ایسی چیزیں جس سے انسان اس عمل کی طرف راغب ہو جو عمل اس کو اب کرنا ہے, جو کہ اللہ نے اس کے اوپر جائز قرار دیا اور وہ مباح ہے اس کے لیے کرنا, حلال ہے اس کے لیے کرنا, جس سے اپنے آپ کو تسکین دے سکتا, سکون حاصل اور اطمینان حاصل کر سکتا. سمجھ رہے آپ بات کو. تو فور پلے کی بڑی اہمیت ہے. اس کے اندر مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں, انشاءاللہ آگے آئیں گا تو اس میں کچھ نہ کچھ پوائنٹس اس کے ڈسکس کرتا جاؤں گا, ٹھیک. تو فور پلے ہوں گا اس سے پہلے کہ انسان تیار کرے اپنے فریق کو. دوسری چیز یہ کہ دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری ہے. ہم بستری کے لیے دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری, یاد رکھیے, اس لیے کہ یہ کوئی ون سائڈ معاملہ نہیں ہے. اور مرد کے راضی ہونا یہ بالکل واضح ہوتا ہے, لیکن عورت راضی ہے نہیں راضی ہے یہ واضح نہیں ہوتا ہے. مرد اس عمل کے لیے راضی ہے, وہ ظاہر ہے, اس کی جسمانی کیفیت اور اس کا جسمانی کیفیت اس کی اشارہ کر دیتی ہے کہ مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے, لیکن ظاہر سی بات ہے عورت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ اس عمل کے لیے وہ راضی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ میری, ٹھیک. تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی رضامندی ضروری ہے. تو مرد راضی ہے عورت سمجھ سکتی ہے, لیکن عورت راضی ہے مرد سمجھ نہیں سکتا ہے, اس کے ظاہر سی بات ہے جسمانی اعتبار سے. تو اس کو اس معاملے میں تیار کرنا ہوگا, اس کو اس معاملے میں پوچھ سکتے ہیں آپ, اس کو اس معاملے میں اس کی بھی حامی لے سکتے ہیں آپ. اور حامی اس کا ہاں ہر بار زبان سے بولنا نہیں ہے, کچھ باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں جس کا ہاں ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں نا, انسان کی آنکھوں کے اشارے, جسمانی ہوا جس سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا معنی ہاں ہے. اس معاملے میں خواتین سے میری بالخصوص درخواست یا نصیحت جو ہوگی وہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں, مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے, پہلے دن کی بات, جب ہم عام بات کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے, اور یہ ہمیشہ کے لیے عام اعتبار سے بھی اور اس دن کے لیے بھی خاص بھی ہے, نکاح کے رات بھی اور اس کے بعد بھی, کہ عورتیں جو ہے اپنی رضامندی کا بھی اپنے شوہر سے اظہار کرے. اگر وہ یہ نہیں کرتی تو بہت ساری طلاق کی صرف یہ وجہ بنتی, یاد رکھیے, کہ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی میں سے کبھی راضی نہیں, آج تک اس نے ایک بار بھی مجھ سے جو ہے محبت کی بات نہیں کہی یا محبت کے لیے خود راضی نہیں ہوئی. تو عورتوں کو بھی اس معاملے میں آگے حصہ لینا پڑے گا بڑھ کر, چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں صرف مرد شامل نہیں ہیں. اگر عورت اپنا حصہ نہیں رکھیں گی تو مرد کے لیے, میں معاف کرنا الفاظ اگر میرے سخت لگ رہے ہو تو, لیکن سمجھیے اس بات کو, مرد کے لیے صرف آپ ایک کھلونا ہو جائیں گے, اس کے علاوہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہیں گی. حضرت رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تو اس کنواری سے نکاح کرتا تو وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے. دیکھیے الفاظ غور کیجیے حدیث کی, دونوں کے لیے کہا, یہ نہیں کہا کہ تو اس سے کھیلے, وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کنواری ہوتی تو وہ تجھ سے کھیلتی, مطلب وہ ایک پارٹ بنتی اس گیم کا, وہ اس کھیل کے اندر تیری حصے دار بنتی, شریک بنتی. تو یہ باتیں, یہ بیاہی, اب دیکھیے بہت سی بار میں سمجھتا ہوں شوہر کے ساتھ کمرے میں رہ کے بھی آپ بیاہی کا سوچیں گے, تب میں سمجھتا ہوں اب کوئی تقاضے باقی نہیں رہے. یہاں بیاہی اور حیائی کچھ نہیں ہے, اب آپ کا شوہر ہے وہ, یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو یہاں عورتیں اپنی رضامندی کا